میرے لال آج پتہ نہیں چلے گا، قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایسا دن ہوگا سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا، زمین تانبے کی بنا دی جائے گی۔ آج اگر کسی کے جنازے کی باری آ جائے 5 منٹ قبرستان میں بندہ نہیں رکتا ہے، کہتا جلدی پڑھاؤ مولانا گرمی لگ رہی ہے، جنازے کی نماز ہو جائے، جب مٹی دی جانے لگتی ہے نا، قبر میں اتارا جاتا ہے، تم دیکھنا کوئی درخت کا سایہ ڈھونڈتا ہے، کوئی دیوار کا ڈھونڈتا ہے، ادھر ادھر لوگ ہو جاتے ہیں، 5 منٹ کی دھوپ برداشت نہیں ہوتی ہے۔ جبکہ جس کے جنازے میں آئے ہیں اسی کی چوکھٹ پہ دعوت کھانے کے لیے آئے تھے، تو ہمیں یاد ہے 1.5 گھنٹہ بیٹھ کر کے رس ملائی کا انتظار کرتے رہے تھے، 20 منٹ بیٹھ کر کے بریانی دم ہونے کا انتظار کیا تھا۔ تم اتنے بڑے کتے بن جاتے ہو جنہیں دھوپ مشکل لگتی ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، انہی کے دروازوں پہ کھانے جاتے ہیں تو 1.5 گھنٹہ بیٹھے رہتے ہیں، انہی کے دفن میں آتے ہیں، 5 منٹ رکا نہیں جاتا ہے۔ یہ دنیا بڑی بے وفا ہے۔ پھر قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، کوئی سائبان نہیں ہوگا۔ آج 4 لوگوں میں کسی کا عیب بول دیا جائے، لوگ رو دیتے ہیں، مجھے ذلیل کر دیا گیا ہے۔ قیامت میں تو سنو، آدم سے لے کر کے پیغمبر اسلام تک سب کی امتیں ہوگی، اور عالم یہ ہوگا میدان قیامت کا، اسے ہلکے میں مت لینا، لوگوں کے عمل کے حساب سے پسینے میں ڈبایا جائے گا، کوئی ٹخنوں تک ڈوبا ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک پسینہ، کسی کی کمر تک پسینہ، کسی کے کندھے تک پسینہ، کسی کی ناک تک پسینہ، کوئی غوطے کھا رہا ہوگا، کوئی ڈوبا ہوا ہوگا پسینے میں۔ ایسے عالم میں اللہ حکم دے گا فرشتوں کو، جاؤ جا کر کے میدان محشر میں چلے جاؤ، اور جتنے میرے قرآن والے ہیں انہیں لے کر کے چلے آؤ۔ فرشتے کہیں گے مالک یہ 10-20 لوگوں کی بات نہیں ہے، 50-100 کی بھی بات نہیں ہے، مالک ساری امتیں جمع ہیں، آدم کی امت موجود ہے، نوح کی امت موجود ہے، یحییٰ کی امت موجود ہے، دانیال کی امت موجود ہے، اے میرے پروردگار ابراہیم کی امت موجود ہے، اسماعیل کی امت موجود ہے، اسحاق کی امت موجود ہے، اے میرے پروردگار عیسیٰ کی امت موجود ہے، موسیٰ کی امت موجود ہے، یعقوب کی امت موجود ہے، مولا سارے نبیوں کی امتیں ہیں۔ حافظوں کو کیسے تلاش کریں؟ کیا کوئی بلا لگا ہوگا؟ نہیں نہیں۔ کیا کوئی ٹائٹل ہوگا؟ نہیں نہیں۔ کیا ماتھے پہ لکھا ہے؟ نہیں نہیں۔ کیا کوئی لباس ہوگا؟ کہا نہیں نہیں، سب ایک سے ہوں گے۔ کہا پہچانیں گے کیسے؟ رب کہے گا جاؤ ان کے منہ سونگو جن کے منہ سے مشک کی خوشبو آتی ہوگی، وہی میرے قرآن کے قاری۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، جشن دستار بندی، سرزمین شہرگڑھ، مدرسہ گلشن حسین۔ مزے کی بات اب آ رہی ہے، سنیں ذرا، خدا سلامت رکھے۔ کوشش کرنا خدا کرے ہر باپ کو ایک بیٹا حافظ قرآن ملے، کہہ دو آمین۔ آمین۔ اللہ کرے ہر گھر میں قرآن کا پودا لگا ہو، ہر گھر میں قرآن کے گنچے پھوٹیں۔ یہ 8 بچے بیٹھے نا، یہ انہیں ہلکے میں نہ لینا، میں بات کرنے لگا ہوں، اور بہت غور سے سنیے، چائے پانی بند کر دو میرے بھائی، بہت اہم بات کرنے لگا ہوں، اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ ٹائم پورا ہو گیا ہے، میں بندہ بیمار بھی، لیکن آپ اتنا اچھا سن رہے ہیں نا کہ میں بیماری بھول گیا ہے، اور اس لیے بھی بے دھڑک بول رہا ہوں، اگر حضور کے ذکر میں موت آ گئی تو پھر اس سے اچھی نوکری نہیں ہو سکتی۔ اور پھر فرشتے قبر میں اٹھا کے کہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، پھر ہم کہیں فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہوں؟ لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، ہے نا؟ خدا سلامت رکھے سارے لوگوں کو۔ اب دیکھو، اب مزہ آئے گا، فرشتے آئیں گے، تلاش کریں گے، سونگیں گے، ان کے منہ سے خوشبو، 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 ایسے سارے حافظوں کو لے کے رب کی بارگاہ میں، اور اللہ کی شاہ نشان اس کی کرسی پڑی ہوگی۔ ہاں، وہ اپنی شاہ نشان اپنی کرسی پہ جلوہ گر ہوگا، فرشتے لا کے اس کی شاہ نشان سامنے کھڑا کر دیں گے۔ رب فرمائے گا انہیں بے سایہ کیوں کھڑا کیا ہے؟ انہیں میرے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کرو۔ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ قیامت میں انہیں عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ آج لوگ تولتے کیا ہیں؟ یہ زکات کھانے والے، یہ فطرے کھانے والے، یہ خیرات کھانے والے، خدا کی قسم انہیں لوارث نہ سمجھو، یہ لوارث نہیں، یہ وہ ہے جن کا مدینے والا بھی وارث ہے اور خود کعبے والا بھی وارث ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔
بات نہیں آتی ہے. میں تو کہتا ہوں خدا کی قسم ان سے اچھا نصیب کسی کا ہی نہیں, کسی کا ہے ہی نہیں. جب دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں تو پھر طالب علم کی جوتیاں اٹھا کے سر پہ رکھا کر اور کہا کر اللہ قرآن والے کی جوتیاں لایا ہوں, ان جوتیوں کے صدقے میں قبول کر لے. تجھے پتا ہے وہ کتنی بڑی قیمت لگائے گا ان کی میدان قیامت میں. عرش کا سایہ دیا جائے گا, عرش کا سایہ, عرش کا سایہ. اللہ یہ عزتیں کیوں؟ سنو, جب یہ کہیں گے مالک یہ عزتیں کیوں, لوگ تو اور بھی ہیں. رب فرمائے گا سن میرے بندے, میں سب دیکھ رہا تھا جب تیرا باپ تو گھر سے نکلتا تھا نا تو 200 کا نوٹ جیب میں ڈالتا تھا. تو نے کہا خرچ 500 کا ہے. باپ نے کہا بیٹے غریب ہیں ہم لوگ اتنے خرچے نہیں کر سکتے, تو قرآن کے لیے 200 روپے مسکرا کے جیب میں رکھ لایا. کہا میری رحمتیں تجھے دیکھ رہی تھی. تو نے ایک بار شکوہ نہیں کیا تھا غربت کا. جب امیروں کے بچے بہترین بستر پہ لیٹتے تھے تو ایک پھٹی چادر اوڑھ کے موسم گزارتا رہا. میری رحمتیں ہر چیز کو نوٹ کرتی رکھی. آج میں تجھے یاد دلا رہا ہوں یہ عزتیں میں نے تجھے کیوں دی ہیں. سن, جب سن تو سکی, جب امیروں کے بچے صبح اٹھ کے ناشتے میں مکھن پراٹھے کھاتے تھے تب میرے قرآن والوں تم پانی سی چائے پیا کرتے تھے. تب تم نے 1000 مشکلوں کا سامنا کیا تھا. آج میں تمہیں اس کے بدلے کی عزتیں دے رہا ہوں. آج بھی وہ دن تمہیں یاد دلا دوں کہ جب تم عصر کے بعد ٹہلنے نکلا کرتے تھے امیر زیادہ دکانوں پہ کھڑے ہو کر کے منچا کی چیز لیا کرتے تھے. تمہارا بھی جی چاہتا تھا تم بھی خریدو, لیکن باپ کی غربت یاد آتی تھی. تم بغل میں ہاتھ لے کر کے عصر سے مغرب تک امیروں کا تماشا دیکھتے رکھے. لیکن میرے قرآن والوں میں نے رحمتیں تمہارے حصے میں لکھ دی تھی. تم نے فاقے تو کیے تھے لیکن کسی کی حرام کی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا. ارے امیر کے بچوں کے تم نے عیش تو دیکھے تھے لیکن میرے قرآن کے لیے تم نے اپنی حسرتوں کے گلے گھونٹ دیے تھے. آؤ میرے قرآن والوں, آج زمانے کو بتانا ہے امیر زادے اپنی جگہ ہے, قرآن والے اپنی جگہ ہے. امیروں کو دولت نہیں بچائے گی, قرآن والوں کو قرآن کی محبت بچا کے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. قرآن والے لوگ, یہ قرآن والے لوگ پھر یہ تو کھڑے ہیں حشر میں سائے کے سائے, اللہ کے عرش کے سائے میں کھڑے میدان قیامت. قیامت کا دن کتنا بڑا ہوگا جلدی بولو, یہ تو یاد ہی رکھو کتنا بڑا ہوگا. اپنی شادی کے دن پکے یاد رکھتے ہو, قیامت کا دن یاد نہیں. سلامت رہیں جو بول گئے, اللہ ان کی نسلوں میں برکتیں عطا کرے. 50,000 برس کا, لیکن سب کے لیے نہیں. جو حضور کے عاشق ہوں گے, جو رب کے نیک بندے ہوں گے, ان کے لیے یہ قیامت کا دن ایک فرض نماز پڑھنے برابر کا وقت لگے گا. کتنا فرض نماز پڑھنے کے برابر وقت لگے گا. جو گناہگار ہوں گے انہیں 50,000 برس کا دن لگے گا. یہ اللہ کے سائے میں کھڑے ہوں گے. کوئی 50,000 کاٹ رہا ہوگا دن, کوئی 20,000 دن کاٹ رہا ہوگا, کوئی 5,000 دن. عمل کے حساب سے دن چھوٹا بڑا لگنا ہے. ہاں دن ہونا 50,000 برس ہی کا ہے, لیکن کٹنا کتنے لمحے میں ہے وہ میں بات کر رہا ہوں. جب دن کٹ جائیں گے حساب برابر ہو جائے گا. حکم ہوگا جنتی جنت میں چلیں, دوزخی دوزخ میں چلیں. پھر لائن لگنی ہے, ایک جنتیوں کی لائن, ایک دوزخیوں کی لائن. اچھا کون سی لائن میں لگنا چاہتے ہیں؟ بولیں, بڑے بوڑھے کیوں نہیں بول رہے؟ یہ کدھر نہیں لگنا چاہ رہے؟ لائنیں صرف دو, ایک جنت کی اور ایک, تو کس لائن میں جگہ چاہیے؟ آمین. کس لائن میں؟ آمین. کس لائن میں؟ آمین. حضور نے فرمایا جب بھی ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگو نا تو جنت ضرور مانگنا. یہ تو ہمارے کچھ نا اچھے لہجوں نے بیڑا غرق کیا ہے. مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ. اب مجھے تیری جنت کی ضرورت نہیں. اے تجھے ضرورت نہیں کیونکہ تو نے دیکھی نہیں. جو دیکھ کے آیا وہ راتوں رات روتا تھا. حضور نے دیکھا پوری پوری رات روتے تھے. یہ کہہ رہا مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ گیا پسینہ. یہ بھٹی نہیں ہے چولہے کی میرے لال. قیامت میں آ, جب پلسرات پار کرے گا تب پتا چلے گا پسینہ تجھے آنا ہے کہ پسینہ اسے آنا ہے. دھوکے میں نہ رہیے. اگر ہلکا ہوتا نا اتنا جہنم کا معاملہ تو حضور رب سلم کی صدائیں نہیں دیتے ہیں. علادت کیا کہتے ہیں؟ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے, کہے رب سلم صدائے محمد, صدائے محمد. مشکل تو دو لائنیں لگی ہوئی. کتنی بولے جلدی میں ختم کرنا ہے. کتنی دکھ رہی ہے پیچھے والوں کو انگلیاں؟
لائٹ بند کرا دیں جنہیں نہ دکھ رہی ہو، کیونکہ کچھ لوگوں کو اندھیرے میں دکھتا نام کائے لے رہے ہو چمکا درتا ہے نا بھائی. دو لائنیں لگیں گی، بہت جلدی سے سن لیں. دو لائنیں لگیں گی، ایک جنتیوں کی ایک جہنمیوں کی. جنت کی لائن میں یہ قرآن والے کھڑے ہوں گے اور اللہ کے باقی نیک بندے بھی کھڑے ہوں گے. لیکن اسی جہنم کروٹ میں جہنم کی لائن، تو جہنم کی لائن والے نا دیکھ رہے ہوں گے پھنس گئے یار، کوئی ہے جو بچا لے. جنتیوں کی طرف نگاہ ڈالیں گے ایسے اتنے میں نظر پڑ جائے گی قرآن والے پہ. حافظ جی پہچانا میدان محشر کا وہ عالم ہوگا، باپ بیٹے کو بھول جائے گا، بیٹا باپ کو بھول جائے گا، ماں کو اولاد کی فکر نہیں ہوگی اور اولاد ماں کی فکر نہیں کرے گی، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. تو ایسے ماحول میں اگر یہ کہتے نہیں پہچان ہو رہی تو کون سی بڑی بات. کہیں گے حافظ جی پہچانا کہ نہیں، کہ یاد ہے ایک دن تم باہر روڈ پہ کھڑے تھے، میں نے کہا تھا چائے پی لو، تم نے چائے پی تھی، کہا ہاں اچھا ارشد بھائی ہے، ہاں اچھا عمران بھائی ہے، ہاں کیا بات ہے، کہا آج پھنس گئے ہیں، تھوڑا کام ہے ہمارا. میں نے جو چائے پلائی تھی اس کا بدلہ دے دو. کیا بدلہ؟ کہا مجھے جہنم کی لائن سے نکال کے اپنی لائن میں لے لو. سودا چھوٹا نہیں، بہت بڑا سودا ہے. جب سگا بیٹا ایک نیکی دینے تیار نہیں ہوگا، ماں جو اولاد کو دیکھ کے بغیر زندہ نہیں رہتی، وہ ایک پھوٹی نیکی نہیں دے گی. اس ماحول میں پوری جنت مانگی جا رہی ہے، جنت دلوا دو. یہ کہے گا اچھا، اور جیسی لائن جو آگے کی ہوگی یہ تو باتوں میں لگ جائے گا. وہ آگے والے جنت تم نے دیکھا نا راشن بٹتا، تو اگر کوئی بیچ لائن میں رک جا کرا کون ہے بھائی بنا دے خود سے کھڑے. 2 کلو ناج کے لیے آدمی سے نہیں رکا جاتا، پھر تو وہ تو جنت کی لائن ہوگی جہاں انہیں ٹوکا جائے گا میں نے تمہیں چائے پلائی تھی آج اس کا بدلہ چاہیے. لائن وہیں رک گئی ہے، پیچھے والے شور کریں گے چلتے کیوں نہیں، کہیں پکڑے نہ جائیں، جلدی جلدی جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ سوچ کر کے آوازیں آئے گی. رب فرمائے گا فرشتوں دیکھو تو سکی یہ لائن آگے کیوں نہیں بڑھ رہی ہے، جبکہ رب سب کچھ جانتا ہے لیکن پھر بھی حکم دے گا پتا کرو لائن کیوں نہیں جا رہی ہے. فرشتے آ کے دیکھ گے. ایک حافظ قرآن کھڑا ہوگا، کہا چلتا کیوں نہ کی، کہا میں بھی تو جنت میں جاتا لیکن مشکل آ گئی ہے. کہا کیا ہوا، کہا اس نے ایک کپ چائے پلا دی تھی آج بدلہ مانگ رہا ہے. وہ فرشتہ کہے گا مالک تیرے حافظ قرآن سے کسی نے ایک کپ چائے کا بدلہ مانگا ہے، کسی نے ایک گھوٹ پانی کا بدلہ مانگا ہے. رب فرمائے گا اس سے پوچھو میرا حافظ چاہتا کیا ہے، میرے قرآن والا کیا چاہتا ہے. وہ کہیں گے مالک وہ چاہتا ہے اسے جنت میں لے کے جائے. کہے گا رب اس سے کہہ دو صرف ایک کی بات نہیں ہے، پوری لائن میں نگاہ ڈالے، جسے جسے وہ کہتا جائے گا اپنے کرم سے میں اس کو جنت دیتا جاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا انعام ہے جس نے ایک کپ چائے پلائی. پھر مبارک ہو ان لوگوں کو جو سال سال بھر کھانے کھلاتے رہے، جو 6 سال تک قرآن والوں کی مہمان نوازی کرتے رہے، جو قرآن والوں کی خدمت کرتے رہے، جو کبھی بیٹے کا پیار دیا، کبھی چاند کہہ کے آواز دی، کبھی لال کہہ کے سینے سے لگایا. مبارکباد کے مستحق ہو، تم نے بڑی نیکیاں کی ہیں. اللہ سے دعائیں مانگا کرو خدا قبول فرما لے، اللہ ان نیکیوں کو ذریعہ نجات بنا دے. تم جانتے ہو اگر میرا ملنے والا میرا بھائی آپ کے شہر آ جائے اور تم سے کہے حماد کا بھائی ہو، تم اسے چائے پلاؤ، پانی پلاؤ، اس کو کھانا کھلاؤ کہ یار یہ ایک دن ہمارے یہاں آیا تھا تقریر کرنے، بندہ پنہی ہے، اس کو تم میرا سمجھ کے کھلا دو. وہ وطن واپس جا کے کہے اور کہے تیرے چاہنے والے تھے انہوں نے بڑی عزت دی ہے. بتاؤ خوشی ہوگی کہ غم ہوگا مجھے؟ یقیناً سب کا جواب ہوگا کہ مجھے خوشی ہوگی. خدا کی قسم میرا کوئی آئے تم کھلا دو تو مجھے خوشی ہوتی ہے. اگر قرآن والے کو کھلاؤ تو مدینے والے مصطفیٰ کو خوشی ہو جایا کر. سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مبارکباد ماشاء اللہ.
ہمیں عطا کرے. آمین. خدا کی قسم یہ صرف طالب علم نہیں، یہ جنت کے پرندے ہیں. بزرگان دین فرمایا کرتے تھے یہ جنت کی چڑیاں ہیں. ہاں اور جاؤ وظیفہ پکا ہے، جن کے گھر میں روزی کی کمی ہو وہ قرآن والوں کو کھانا کھلایا کرے. سبحان اللہ. گارنٹی دے کے جا رہا ہوں، اگر اللہ ایک کے صدقے میں تیری ساتھ پشتوں کی روزی نہ اتار دے تو نام بدل دے. ایک کے صدقے میں پشتوں کے رزق کا انتظام ہوتا ہے، لیکن کھلانا عزت سے. کھلانا بولیں، کھلانا عزت. کئی تو اتنے بھی اچھے ہوتے ہیں، ہم کئی جگہ دیکھتے ہیں کہ جب اپنے گھر میں شادی ہوتی ہے نا، کہتے ہیں عید بھی آ گئی، شادی بھی ہے یا کوئی فنکشن ہے، کپڑے بننے کا موقع ہے نا، تو 3 بیٹے ہیں تو 3 نہیں گنے جاتے، 4 گنے جاتے ہیں، 4 گنے جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ چوتھا کون ہے؟ کا ایک بیٹا اور ہے ہمارا جو قرآن پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ. قرآن پڑھ رہا ہے. یہ کہہ کے لوگ عزتیں دیتے ہیں. یار سلامت رہو آپ شیر گڑھ والوں، مبارکباد کے مستحق ہو. ہم جانتے ہیں جن زمینوں پہ مدرسے ہوتے ہیں ان زمینوں میں زلزلے سے نقصان نہیں ہوا کرتے، نقصان نہیں ہوا کرتے. نوجوانوں اکثر باہر رہتے ہیں، اپنی کمائی میں قرآن والوں کا حصہ رکھتے. میں بھی شاید مدرسے کے آفس میں بیٹھا تھا، مدرسے کا آفس تھا نا، اس میں پلاسٹر نہیں تھا نا، ایسے پردے ٹانگ رکھے. میں تو سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو. ہماری خدمتیں آن لائن رہتی ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، داد دیتے ہیں، سراتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو رات کے اندھیرے میں خدمت کرتے ہیں دین کی، جنہیں کوئی نہیں جانتا ہے لیکن پھر بھی قرآن کی خدمت میں لگے رہتے ہیں. یہ بڑے لوگ ہیں، یہ بہت بڑے لوگ ہیں، بہت بڑے. میرے محبوب فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے یا قرآن سکھایا کرتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. یہ ڈیوٹی آپ کے مقدر میں آ گئی ہے. میں نے مدرسہ دیکھا نا تو میں نے کہا مولانا مستقیم اتنا بڑا جگرا اور اتنے بڑا کام، 8 بچے دیتی ہے مدرسے کی عمارت. ہاں شیرگڑھ کی عمارت ہے، گھوم کے دیکھو شاید کوئی عمارت ایسی ہوگی جو پوری ہو گئی اور اس پہ ٹینٹ نہ ہوا ہوا، لیکن ایک حضور کا گھر ایسا کھڑا دیکھا میں نے کہ اس پہ پلاسٹر نہیں. یہ میں اپنے من سے بات کہہ رہا ہوں، انہوں نے مجھ سے پلاسٹر کی کوئی بات نہیں کہی، میں دیکھ کے آ رہا ہوں. مجھے امید ہے اس محفل میں حضور کے ایسے نوکر بیٹھے ہوں گے جو کہیں گے عمارت تم نے بنائی ہے، سجاوٹ ہم لگائیں گے اس کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں اپنا پیسہ اگر آپ مدرسے میں لگائیں گے تو گارنٹی نہیں آپ کی اولاد آپ کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرے. آج 6 مہینے میں باپ کی قبر بیٹے بھول جاتے ہیں. 6 مہینے بعد آ رہا ہے نا دبئی سے، کہہ رہا ابا کہاں دفن ہوئے تھے. 6 مہینے میں نشان بھول جاتے ہیں. آج اتنے مصروف ہیں، کل کتنے ہوں گے. آج 6 مہینے میں بھولتے ہیں، کل 3 مہینے میں قبروں کے نشان لوگ بھول جائیں گے. اور ضروری نہیں ہے تمہاری قبروں پہ فاتحہ پڑھنے کوئی آئے. ایسے کام کر جاؤ کوئی فاتحہ نہ بھی پڑھے تب بھی خدا کی رحمتوں کی کھڑکیاں قبر میں کھلی رہنی چاہیے. آسان طریقہ یہ ہے اس عمارت میں پیسہ لگاؤ. یہ لازم نہیں ہے کہ 50 لگاؤ کہ تبھی جنت ملنی ہے یا تبھی قبر ٹھنڈی ہونی. اپنی حیثیت کے مطابق حصہ لو. خدا کی قسم جب بھی اس میں بیٹھ کے قرآن پڑھا جائے گا کسی کے ہاتھ نہ بھی اٹھیں، خدا ٹھنڈے جھونکے قبر میں جنت سے چلائے گا. اور پوچھو گے یہ ہوا کدھر سے آئی ہے، کہیں گے ایک پودا لگا کے آیا تھا تو 1000 روپے دے کے، اس میں آج ایک حضور کے امتی نے قرآن پڑھا ہے، اس کی برکت سے اللہ نے تیری قبر میں ٹھنڈک عطا فرما دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں چاہتا ہوں کہ ہوئے کوئی بندہ جو سب سے پہلے حضور کے گھر کے لیے سب سے پہلے سب سے بڑی بولی لگائے اپنے حساب سے. ہے کوئی اتنی بڑی محفل میں بولی لگانے والا بندہ؟ ہے کوئی بھائی؟ ابرار بھائی ماشاءاللہ سلامت نے. ہمارے ایک بھائی نے 1000 روپے اور ہمارے ابرار بھائی نے پنجتن کی نسبت سے 5000 روپے پیش کیے. اقرار بھائی نے پنجتن کی نسبت سے 5000 پیش کیے. خدا کی قسم انہوں نے